دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے گا، مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مسلمان اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان، جان کے سجدہ حضرت عزت جل جلالہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ سجدہ سوائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک و کفر مبین ہے، یعنی کھلا ہوا کفر ہے، کھلا ہوا شرک ہے۔ اگر اللہ کے سامنے کسی اور کو سجدہ کر دیا جائے، اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھ دی جائے۔ اور سجدہ تحیہ یعنی جو تعظیمی سجدہ ہوتا ہے، کوئی کہے ہم عبادت کی غرض سے نہیں جھک رہے ہیں لیکن تعظیم کی غرض سے کسی کے آگے جھکنا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیہ یعنی سجدہ تعظیمی یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ بالیقین ہے۔ سجدہ عبادت تو یہ بہت دور کی بات ہے۔ ایک ایمان والا بندہ، ایک مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے جھکنا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں اور خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سجدہ عبادت کی غرض سے کسی کے سامنے جھکنا یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ امام اہل سنت سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر قرآن و سنت کی نصوص سے استدلال کرتے ہوئے آپ نے پوری ایک کتاب تحریر فرمائی، الزبدۃ الزکیہ فی حرمت السجدۃ التحیہ، یعنی تعظیمی سجدے کے حرام ہونے پر آپ نے یہ پورا رسالہ تحریر فرمایا۔ اور امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عالموں اور بزرگوں کے سامنے جو زمین ہے جہاں پر وہ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پر، یا اگر کوئی قبر ہو تو اس قبر کی زمین کو، فرماتے ہیں عالموں اور بزرگوں کے سامنے زمین چومنا بھی حرام ہے۔ کوئی سوچے کہ یہاں پر کسی بزرگ کا آستانہ ہے یا یہاں پر کوئی بزرگ تشریف رکھتے ہیں تو میں اس جگہ کو چوم لوں، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں عالموں اور بزرگوں کہنے کا مطلب اب تمام بزرگ اس میں داخل ہیں۔ آپ اسے امام سمجھ کر، پیر سمجھ کر، عالم سمجھ کر، مفتی سمجھ کر، کچھ بھی سمجھ کر، یا اپنے والد یا والدہ سمجھ کر، کسی بھی طرح سے ان کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اگر اس جگہ کو جھک کر کے اس جگہ کی زمین کو چومتے ہیں تو امام اہل سنت فرماتے ہیں عالموں اور بزرگوں کے سامنے زمین چومنا یہ حرام ہے، اور چومنے والا اور اس پر راضی ہونے والا دونوں گنہگار ہیں، یعنی جو چموائے اور جو چومے دونوں گنہگار ہیں، بت پرستی کے مشابہ ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین بوسی حقیقتاً سجدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی زمین چومنے کے لیے جھکے کسی بزرگ کے آستانے پر، یا کوئی شیخ، کوئی مرشد، کوئی پیر، کوئی بھی بابرکت شخصیت اگر بیٹھی ہوئی ہو اور وہ چاہے کہ اس زمین ہی کو چوم لے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو زمین چومی جا رہی ہے یہ اصل میں سجدہ نہیں ہے، لیکن جب زمین چومنا یہ حرام ہے تو پھر سجدہ کرنا یہ تو بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ فرماتے ہیں زمین بوسی یہ حقیقتاً سجدہ نہیں، کیونکہ سجدے میں پیشانی رکھنا ضروری ہے، پیشانی رکھنا سجدے میں ضروری ہے۔ اور جب اس وجہ سے حرام اور مشابہ بت پرستی ہے، بت پرستی کے مشابہت ہونے کی وجہ سے اس کی مشابہت کی بنیاد پر اس زمین کو چومنا بھی حرام ہے، اور کسی کے سامنے جھکنا اور اس کو سجدہ تعظیمی کرنا اور سجدے جیسی شکل بنانا یہ تو پھر بدرجہ اولا حرام ہے۔ رہی بات مزارات کی، تو امام اہل سنت مزارات کو سجدہ تعظیمی یا اس کے سامنے کی زمین کو چومنے کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حد رکوع تک جھکنا، رکوع کی جو حد ہے، جیسے ہم نماز میں جھکتے ہیں رکوع کی حد تک، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مزارات کو سجدہ تعظیمی یا اس کے سامنے زمین چومنا حرام، اور حد رکوع تک جھکنا یہ ممنوع ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اولیاء اکرام کے مزارات کی بات تو چھوڑیے، وہ لکھتے ہیں یعنی اولیاء اکرام جتنے بھی اولیاء اکرام وہ تو بہت نیچے کی بات ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اولیاء اکرام کے مزارات کی بات جو ہے وہ تو چھوڑ دیجئے، زیارت روضہ انور سید اطہر یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ اقدس ہے، تو روضہ انور سید اطہر کے
نہ دیوار کریم کو ہاتھ لگائے۔ اگر مدینہ منورہ کسی کا جانا ہو تو امام اہل سنت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب ذکر کرتے ہوئے کہ ان دوسری مزارات کے اولیاء اکرام کی درگاہوں پر جا کر کے وہاں کے در و دیوار کو چومنا یہ تو چھوڑ دو، اگر تمہاری کبھی حاضری قسمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو جائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے جو در و دیوار ہیں اس کو بھی ہاتھ نہ لگایا جائے اور نہ چومے، نہ اس سے چمٹے، نہ طواف کرے، نہ زمین کو چومے۔ یہ سب بدعت قبیحہ ہیں۔ یہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بارگاہ رسول کا ادب ذکر فرمایا ہے کہ ہم غلاموں کی اور گناہ گاروں کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در و دیوار کو ہاتھ لگائیں، اس کو ٹچ کریں، اس کو مس کریں، اس کا بوسہ لیں یا اس سے گلے لگیں، اسے چمٹیں یا چمٹائیں۔ امام اہل سنت نے ادب کے تقاضے کی وجہ سے ان سے دور رہنے کا اور دور رہ کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ادب ذکر فرمایا ہے۔ پھر مزارات کو سجدہ تو یہ حرام قطعی ہے، اور ظاہر جاہلوں کے فعل سے دھوکہ نہ کھائیں بلکہ عالم باعمل کی پیروی کریں۔ آپ اجمیر شریف چلے جائیں یا کسی بھی مزار پہ چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اگر اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں جو اپنے امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ان جاہلوں کے کام کو نہ دیکھو بلکہ تمہیں جو علماء کرام بتاتے ہیں اس پر عمل کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جاہلوں کے پیچھے چلنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، عالموں کے پیچھے چلنا یہ تمہارا کام ہے۔ اور رہی بات دوسری جماعت کی جو جماعت اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تمام کاموں سے اپنے ماننے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو پہلے ہی روک رکھا ہے، منع کر رکھا ہے۔ اب ان کے ماننے والے اگر ان کی تعلیمات سے ناآشنا ہو یا جاہل ہو اور اپنی جہالت کی بنیاد پر اگر یہ سب کچھ کر رہے ہوں تو اس کا الزام امام اہل سنت کو ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ مزارات پر چادر چڑھانے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب دریافت کیا گیا مزارات پہ چادر چڑھانے کے حوالے سے، سوچنا چاہیے اور اگر کوئی آپ کو سمجھائے تو اس میں بجائے برا ماننے کے اپنی اصلاح کی جانب آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا تحریر فرمایا ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا چادر اولیاء اکرام اور اللہ کے نیک بندوں پر کی قبروں پر چادر چڑھانے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جواب دیا کہ چادر موجود نہ ہو، اگر آپ کسی مزار پر چادر چڑھانا چاہتے ہیں تو تب چڑھا دیں جب وہاں پر چادر موجود نہ ہو، لیکن اگر چادر موجود ہو، ابھی پرانی نہ ہوئی ہو، خراب نہ ہوئی ہو اور بدلنے کی حاجت نہ ہو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اس ایک چادر کے موجود ہوتے ہوئے جب تک وہ پرانی نہ ہو، بوسیدہ نہ ہو، پھٹی نہ ہو، خراب نہ ہو، بدلنے کے لائق نہ ہو، بدلنے کی ضرورت نہ ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چادر چڑھانا، اس چادر کو ہٹا کر یا اس کے اوپر، یہ فضول ہے، بیکار کام ہے، فضول خرچی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ کا جہاں من چاہے جس طرح سے من چاہے وہاں خرچ کریں، بلکہ اگر آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ فضول کام کرنے سے بچو، چادروں پہ چادر چڑھا کر کے ان کے دھندے کو اور بزنس کو فروغ مت دو، جو آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ ایک چادر جاتی ہے اور دوسری وہی چادر پھر سے مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ تو بڑھاوا دو مجاوروں کے دھندے کو، اور جب مجاوروں کو تم مالا مال کرتے رہو گے اور ان کے اس دھندے کو، اس خرافات کو، اس بدعت کو جب آپ بڑھاوا دیتے رہیں گے تو اس میں سوائے آپ کی قوم کی بربادی کے آپ کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، جو آج تک نہیں آیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بجائے چادر چڑھانے کے اگر اس اللہ کے ولی سے جس کی قبر پر آپ چادر چڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو کوئی خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارگاہ میں ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس چادر کی جو رقم ہے، اس کی جو قیمت ہے، اس کا جو پیسہ ہے وہ کسی ضرورت مند کو اور کسی غریب کو دے کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کر دیا جائے۔ اب ہمارے یہاں چادروں کی جلوس ٹولیاں نکل رہی ہیں، تم سے کس نے مانگا؟ تم غریب نواز کی اولاد ہو، کیوں چاہ رہے ہو غریب نواز کی بارگاہ میں چادر چڑھانے کے لیے؟ تم ان کی نسل سے ہو، آج غریب نواز زندہ ہوتے تو ان کو کپڑا پہنانا تمہاری ذمہ داری تھی؟ نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا ہوتا، کوئی اولاد ہوتی، کوئی پوتا ہوتا، اس کی ذمہ داری تھی۔ یا ان کو کیا محتاجی ہے تمہاری اس چادر کی؟
पूरी कौम को गुमराह बना करके, गुमराह करके, चादरों की टोली निकाल करके और ढोल ढमक्के के साथ चादरों पे चादर। देखो इमाम अहले सुन्नत के अगर मानने वाले हो, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के मानने वाले, उन्होंने तो इस मसले को वाज़ेह कर दिया कि अगर एक चादर मौजूद है, हटी नहीं है, बोसीदा नहीं है, पुरानी नहीं है, बदलने की ज़रूरत नहीं है, और आप उस वली की अक़ीदत में, महब्बत में जो साहिब मज़ार हैं, अगर उनको कुछ नज़र करना चाहते हैं, कोई नज़र व नियाज तोहफ़ा भेजना चाहते हैं, तो वो तोहफ़ा इसाले सवाब की शक्ल में किसी को दो, वो पैसा किसी गरीब को खर्च करो। जो चादर चढ़ाने में खर्च करते हो और मुजावरों का पेट भरते हो, उनकी हरामखोरी के लिए, उनकी बिल्डिंग बनाने के लिए, जो दीन के नाम पर एक पैसा नहीं खर्च होता, उनके सिवाय जहन्नम जैसे पेट को भरने में पैसा खर्च होता है, उस पैसे को बचा करके अपनी कौम में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, इलाके में, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में अगर कोई ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, फ़कीर हो, मिस्कीन हो, बेवा हो, यतीम हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, वहाँ जाकर के दो और नियत ये करो कि ये अल्लाह की उस वली को इसाले सवाब हो। तो ये इमाम अहले सुन्नत ने हमें तरीक़ा बताया है। ये चादरों का बिजनेस है, ये धंधा है, और ये वो बदबख्त कौम है जो नारा लगाएंगे मसलक आला हज़रत जिंदाबाद का और इमाम अहले सुन्नत की बात मानने के लिए तैयार नहीं। आखिरी बात आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की, जो आपने फर्जी मज़ारों के बारे में, चूँकि सारा धंधा हुजूर ने फरमाया था हर उम्मत का एक फितना होता है, मेरी उम्मत का फितना माल है, पैसा। ये पैसा जहाँ होगा आप देखें हर जगह लड़ाई पैसे की होगी। कोई सच बिल्कुल सूरज की तरह निकल करके सामने आ जाए फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेट पे लात पड़ती है, पैसे का मसला है। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से फ़र्ज़ी जो मज़ारात हैं उनके बारे में सवाल हुआ। इख्तिसार के साथ इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, फ़र्ज़ी मज़ार बनाना और उसके साथ असल जैसा मुआमला करना ये नाजायज़ है, बिदअत है। और बिदअत मतलब हुजूर ने फरमाया जो बिदअती होगा तो बिदअत जहन्नम में ले जाएगी। तो अगर कोई फर्जी मज़ार बना करके सोच रहा है मैं दीन की कोई खिदमत कर रहा हूँ, शरीयत की कोई खिदमत कर रहा हूँ, तो सिर्फ 4 टके कमा करके अपना पेट भरा जा सकता है, हरामखोरी की जा सकती है। और आला हजरत ने ये फरमाया ना, ये बिदअत है, तो फर्जी मज़ार बनाना बिदअत है। वहाँ उर्स हो तो वहाँ जाना ये बिदअत है। और फर्जी मज़ार में किसी भी तरह का ताउन करना, सियासत करो, जो करना है कर लो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को सिर्फ नाराज करके जहन्नम ही खरीद सकते हो, दुनिया खरीद सकते हो, जन्नत हाथ नहीं आ सकती। तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया ये खुराफात है, नाजायज़ है, बिदअत है। और अगर कोई ख्वाब में देखता है कोई बुजुर्ग आ गए मेरी मज़ार बना दो, कहीं से ईंटा ला करके मेरी मज़ार बना दो, कभी किसी नबी ने ये काम किया, किसी सहाबी ने, अहले बैत अतहार में से किसी फर्द ने? हिंदुस्तान में बड़े ख्वाब आते हैं, इनको इतने अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं कि हमें मज़ार बनाने। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ख्वाब की बात अगर ये खिलाफ शरीयत उमूर में से हो तो ये सुनने के काबिल भी नहीं है, अमल करना तो दूर की बात है। तो अगर दीन पर चलना है, शरीयत पर चलना है, हुजूर की इताअत के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, तो पहले तो वो लोग जो सरगना है, सरखैल है और इमामत कर रहे हैं इन बुरे कामों की, लीडरशिप है जिनके पास, पहले तो वो तौबा कर लें। और अगर वो बाज नहीं आते, अगर उनके पेट का मामला है, जहन्नम भरना है, तो कम से कम दूसरी जो कौम के अफराद हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि कम से कम मैं तो इस काम में वहां खड़े होकर के, शरीक होकर के इस काम में हिस्सादार और भागीदार न बनूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यह दुआ है कि मौलाए करीम इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो तालीमात इरशाद फरमाई हैं और जो सिराते मुस्तकीम वाज़ेह करके हमें दिखाया है, उसी रास्ते पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।